بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب فترت وحی کے بعد دوسری وحی سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ شروع کی اور پہلے گھر سے ہی ابتدا کی، کیونکہ اگر کسی انسان کا اخلاقی معیار اور کسی انسان کے کردار کا اندازہ لگانا ہو، ان کو جانچنا ہو، پرکھنا ہو کہ یہ انسان کیسا ہے، تو اس کے قریب تر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ قریب اس کے ہوتے ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جیسی ان کی رائے ہوتی ہے ویسا وہ شخص ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، حضور پر وحی کا نزول ہونے لگا، پہلی وحی پھر دوسری وحی، تو دوسری وحی کے بعد جو 5 خوش نصیب لوگ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ تھے۔ ان میں سے بھی سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہے اور حضور کے دن اور رات کے تمام تر اعمال اور افعال سے بخوبی واقف تھی۔ جب دوسری وحی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کو سکھلانے کے لیے وضو فرمایا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی وضو فرمایا۔ پھر حضرت جبریل نے حضور کو نماز سکھائی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ تو یہ سب کچھ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھی وضو کیا اور حضور کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے عصر اور فجر کی 2 رکعتیں، یعنی عصر اور فجر کے وقت 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، اور رات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 رکعتیں کر کے جتنی رکعتیں میسر ہوتی، جتنی ہمت ہوتی، اتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب حضرت خدیجہ نے وضو کرتے ہوئے حضور کو دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھی وضو کیا اور حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت خدیجہ کو تو پہلے دن سے ہی یقین تھا حضور کے سچا ہونے کے بارے میں، حضور کے نبی ہونے کے بارے میں، لیکن اس وقت انہوں نے اعلان کر کے اسلام قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی اور وضو کیا، تو گویا کہ علی اعلان وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوسرے جو خوش نصیب آدمی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چاچا زاد بھائی تھے، لیکن حضور کی آغوش پرورش میں ہی تھے۔ جب ابو طالب جو ان کے والد تھے، ان کی مالی حالت جو تھی وہ کچھ ابتر سی تھی، مالی حالت ان کی ٹھیک نہیں تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہے، ان کی اولاد کو اپنی کفالت میں لینا چاہے۔ چنانچہ حضرت عباس نے ایک بیٹے کو لیا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیا، اور ایک بیٹے جو تھے وہ اپنے والد یعنی ابو طالب کے پاس ہی رہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد حضرت علی حضور کے پاس ہی رہا کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قعدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تو ان کو عجیب سا لگا۔ انہوں نے حضور سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سچا دین ہے اور یہی دین حق ہے۔ پھر پوری وضاحت ان کے سامنے بیان کی،
اس کے بعد حضرت علی کو بھی اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ میں گھر والوں سے مشورہ کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر اسلام قبول نہیں کرنا ہے تو یہ راز بھی فاش مت کرنا. چنانچہ حضرت علی چل دیے اور رات جب آئی تو پوری رات حضرت علی نے اسی سوچ و وچار میں گزاری. پوری رات گہری سوچ میں مبتلا رہے اور سوچتے رہے کہ حضور نے جو میرے سامنے اسلام پیش کیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. آخر کار جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت حضرت علی اٹھے اور اٹھ کر حضور کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کا دین قبول کر رہا ہوں. اس لیے کہ حضرت علی جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے تھے, صادق تھے, امین تھے, حضور کے ان تمام اوصاف سے واقف تھے. تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ حضور نے جو بات بتائی یہ العیاذ باللہ بالکل بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قرآن کریم کی جو آیتیں اب تک نازل ہوئی تھی وہ یاد کروائی, نماز کا طریقہ سکھلایا, وضو کا طریقہ سکھلایا, اور جب بھی حضور نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو حضرت علی بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے. یہ دو خوش نصیب لوگ. تیسرے نمبر پر جو خوش نصیب شخص اسلام میں داخل ہوا وہ حضرت زید ابن حارثہ ہے. یہ اگرچہ مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا, یہ بڑی حیثیت اور باوقار شخص تھے, باحیثیت اور باوقار شخص تھے, لیکن مرور زمانہ کی وجہ سے, زمانے کی گردش کی وجہ سے, ایام کی الٹ پلٹ کی وجہ سے زمانے نے ان کو غلام بنا دیا اور بکتے 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 حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچے. بعد میں چل کر ان کے والد اور ان کے چاچا لینے کے لیے مکہ سے آئے, لیکن انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ مجھے ماں سے زیادہ محبت کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور باپ سے زیادہ مشفق اور باپ سے زیادہ پیار کرنے والے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں, میں ان کی جدائی بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا. میں والدین کو چھوڑنا گوارا کروں گا لیکن ان کو چھوڑنا گوارا نہیں کروں گا. تو اس کے بعد یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے, اپنے والد کے ساتھ واپس نہیں گئے. انہوں نے بھی جب حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کو بھی تعجب ہوا کہ کچھ نئی چیز دیکھ رہی ہے. حضور سے عرض کیا کہ یہ کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے پورا دین رکھا تو انہوں نے بغیر کسی تأمل کے اس دین کو اختیار کر کے اور یہ دین اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو خوش نصیب شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص اور باوفا دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ باہر کے آدمی تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضور گھر سے فارغ ہو گئے تو باہر دعوت دینا شروع کی. تو صدیق اکبر ایک عاقل, ایک بالغ آدمی, اس اعتبار سے ان کو فضیلت حاصل ہے. حضرت علی اگرچہ مردوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن وہ ابھی بچے تھے, تو حضرت صدیق اکبر گوئے کہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے ہیں, چونکہ ایک آزاد منش تھے, اب عاقل تھے, بالغ تھے, ان پر کسی کا زور نہیں تھا, کوئی دباؤ نہیں تھا. اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے, حضرت خدیجہ بھی گھر کے آدمی تھے. تو گھر کے آدمی جو گھر کا بڑا ہوتا ہے ان کے خلاف نہیں کرتے ہیں, ان کے حکم کے خلاف نہیں جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت صدیق اکبر کو ان سے فضیلت اور برتری حاصل ہے کہ یہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے. حضور نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا, چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور کے ساتھ نماز پڑھنے لگے, پورے دین کو سیکھ لیا. جو آیتیں نازل ہوئی تھی ان کو سیکھا, اب تک جو کچھ احکام آئے تھے ان کو سیکھا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے دین کو قبول کیا اور حضور کے ساتھ دعوت دینے لگے. اور پھر ان کے ہاتھ پر کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا, جن کی ایک فہرست لمبی ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ پر اور ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا. پانچویں نمبر پر جو ایمان لانے والے خوش نصیب شخص ہے وہ حضرت ام ایمن ہے, جو بہندی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی. گھر میں ہی رہتی تھی. گھر کے جو نوکر وغیرہ ہوتے ہیں, جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو اکثر اپنے مالکان سے نفرت ہوتی ہے اور شکایت ہوتی ہے, اس کی وجوہات ہوتی ہے
لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہاں پر حضرت ام ایمن جو ہے ان کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ سے کوئی شکایت نہیں تھی. حضور کے افعال، حضور کے کردار آپ تو جانتے ہی ہے کہ بعثت سے پہلے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کا لقب ملا تھا. تو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جب انہوں نے حضور کو دیکھا کہ کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ایمان قبول کیا اور اسلام میں داخل ہو گئی. یہ وہ خوش نصیب 5 شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام کی آگوش میں آ گئے اور اسلام کو انہوں نے قبول کیا.